تو اس کے بعد گھر لے کر آیا، کہنے لگا ابو بکر کی اماں، تیرا ابو بکر نعوذ باللہ بدبخت ہے۔ اماں کہنے لگی ایسے نہ کہو، جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا مجھے فرشتے کی آواز آتی تھی کہ ابشری یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی تجھے یہ خوشخبری ہو، جس بچے کی تو ماں بننے والی ہے یہ رب کے ہاں عتیق ہے، محمد کے ہاں صدیق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت شروع دن کے ساتھ ہی ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، آپ اس وقت ملک شام میں تھے، وہاں سے واپس آئے تو ملک شام پہنچے، ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے، وہاں دیکھا لوگ اکٹھے ہیں، کوئی کس کونے میں، کوئی کس کونے میں، تو کوئی کس کونے میں، ہر طرف چنے گویا۔ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نئی بات کہہ دی، بڑی بات کہہ دی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی بات جو میرے محمد نے کہہ دی؟ وہ کہنے لگے محمد رسول اللہ نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، آپ گھر نہیں گئے، سیدھا میرے پیغمبر کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، اللہ کے پاک پیغمبر باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی زبان پر جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد انک صدیق، تو بھی صدیق ہے۔ تو میرے محترم دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے محمد سے محبت کرتا ہے۔ جب اسلام قبول کیا اس وقت 6 کپڑوں کی دکانیں آپ کی مکے میں موجود، میرے پیغمبر کے ساتھ تعلق ہوا، 6 سے 7ویں دکان نہیں بنائی بلکہ 6 سے 5 پر آئے، 5 سے 4 پر آئے، 4 سے 2 پر آئے، 2 سے 1 پر آئے، سارا مال ملازمت کے طور پہ دے دیا کہ کام تم کرو، پیسہ میرا ہوگا، نفع آدھا ہوگا، لیکن میں اب محمد کے لیے وقف ہو چکا ہوں، میرا دل بھی میرے محمد کے لیے، میری رات بھی میرے محمد کے لیے ہوگی۔ اور اتنے بڑے عظمتوں والا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، میں ابو بکر سے آگے چل رہا تھا، ابو بکر مجھ سے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، آپ نے فرمایا ابو درداء ایسے آگے نہ بڑھو، یہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جن پر سورج طلوع ہوگا یا غروب ہوگا، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین انسان ہوگا تو ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں اس سے اور بھی آپ کو انوکھی بات بتاؤں، جب ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات جب غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود مبارک میں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یوں ہی آنکھ کھولی، سیدھا ابو بکر کے چہرے پر آپ نے دیکھا ابو بکر کے ہونٹوں پر خشکی کے آثار نظر آئے۔ پوچھا ابو بکر تجھے پیاس لگی ہے؟ ویسے عموماً جگارے کی وجہ سے بھی پیاس لگتی ہے، خشکی ہوتی ہے۔ تو ابو بکر نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ مجھے تو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اٹھے، فرمائے غار کے آخری کونے میں جاؤ، وہاں تیرے لیے پانی موجود، اس پانی کو پی کر آ جاؤ۔ ابو بکر اٹھے، غار کے آخری کونے میں گئے، اس کونے میں جا کر دیکھا ایک پانی موجود۔ ابو بکر کہتے ہیں میں قریب گیا، بڑا خوشبودار پانی، ایسی خوشبو کا والا پانی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اٹھایا، سفید اتنا کہ دودھ بھی شرما جائے، میں نے پیا، لذیذ اتنا شہد بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ میں پی کر واپس آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا ابو بکر پانی کو پی لیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے جنت سے یہ پانی اتارا، تیرے لیے رکھ دیا۔ ابو بکر خوش ہو گئے، خوش ہونے کے بعد کہنے لگے کیا میرا مقام رب کے ہاں اتنا ہو گیا کہ اللہ میرے لیے جنت سے پانی نازل کر رہا ہے؟ آگے سنو، میرے پیغمبر نے ایک مثال دی ہے، وگرنہ کوئی ایسے ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنی عبادت کرے، کر کوئی نہیں سکتا، ایک نبی کے برابر بھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ بطور مثال کے فرمایا اگر 70 نبیوں کے برابر کوئی آدمی عبادت کرے اور دل میں ابو بکر کا بغض رکھے
تھے اللہ اس کی عبادت کو اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ابو بکر تیرا تو مقام رب کے حالت سے بڑھ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہ یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق ایک دن بیٹھے تھے، سامنے عمر فاروق بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہوتے 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 ابو بکر کی بات ذرا اونچی ہوئی، حضرت عمر کے خلاف دو چار باتیں کی۔ اس وقت پھر حضرت عمر نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ابو بکر عمر میں بڑے تھے، عمر کا بھی لحاظ کیا، ساتھ ساتھ صاحب رسول ہونے کا بھی آپ نے احترام کیا۔ تو ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ ابو بکر تو نے عمر کو کیسی باتیں کہہ دی، جا عمر سے معافی مانگ۔ جناب ابو بکر حضرت عمر کے پاس آئے، عمر مجھے معاف کر دو۔ اب اگر حضرت عمر کہتے جا میں نے تجھے معاف کیا تو علماء نے لکھا پھر حضرت عمر یہ ابو بکر کو غلطی پہ ہونا تصور کرتے، لیکن حضرت عمر کا یہ جملہ حدیث کی کتابوں میں ہے، کہنے لگے ابو بکر تو نے جو باتیں کی ہیں آپ تو میرے بڑے ہیں، اس سے زیادہ باتیں کر سکتے ہو، مجھے تو کوئی افسوس ملال نہیں ہوا۔ کہا نہیں نہیں مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں مجھے معاف کر دو۔ جب بات بڑھ گئی تو کہنے لگے میں جا کر رسول اللہ کو شکایت کروں گا، عمر مجھ سے ناراض ہے، معاف بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں بات نہ بڑھے، میں گھر چلا گیا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ ابو بکر اگر نبی کے پاس چلا گیا، نبی نے اظہار نفرت کر دیا، میرا کیا بنے گا؟ میں بھی دوڑ پڑا، دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ ابو بکر پہلے پہنچ چکا تھا، ابو بکر نے ساری بات بھی رکھ دی تھی، یا رسول اللہ کو اس سے ایسے ایسے بات منہ سے نکل گئی۔ میں نے عمر کو کہا عمر تو مجھے معاف کر دے، یہ مجھے معاف بھی نہیں کر رہا۔ جب عمر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو بھی سن، باقی جو ہے وہ بھی سنے، ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو، ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ ابو بکر کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں محمد کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو معلوم ہوا میرے نبی کا پیارا تھا تو ابو بکر تھا، بلکہ میں دوسری حدیث بھی بیان کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، اگر دنیا میں کسی کو دوست بناتا، میں دنیا میں کسی کو اپنا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو میرے دوستوں حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے جب میرے پیغمبر کا آخری وقت آیا، آخری وقت کے وقت آپ نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی کی طرف جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سارے کے سارے بند کر دو الا ابا بکر، مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا، اسے بند نہ کرنا۔ آج بھی وہاں مسجد نبوی جو دیکھ کر آئے ہیں وہاں ایک جگہ سے لکھا ہوا ہے خوخہ ابی بکر، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابو بکر کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، فرمایا اسے بند نہ کرنا، یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذی قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جب مدینے کے اندر ایک یہودی اللہ کو گالی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا ہم امیر ہیں، اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ مسکین ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ جو لوگوں سے زکوٰۃ خیرات مانگتا ہے وہ تو غریب مانگتے ہیں۔ تو ابو بکر نے سنا، جا کر اس کے عالم کو تھپڑ مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی وفد لے کر اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ آپ کے ابو بکر نے یہاں تو دہشت گردی والا معاملہ کھڑا کر دیا، انتہا پسندی کا معاملہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ہوگا وہ عمر ہو سکتا ہے، ابو بکر تو رقیب القلب، ابو بکر تو نرم دل والے، نہیں ابو بکر تھا۔ ابو بکر کیوں مارا؟ یہ کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، مجھے غیرت آ گئی، اللہ کو گالی نکال رہا تھا، میں نے مار دیا۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے کسی عالم نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر یا تو گواہ پیش کرو یا اس یہودی کا تھپڑ تجھے لگے گا۔ جناب عمر اٹھے، جناب عثمان اٹھے، جناب علی اٹھے، یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ یہودی ابو بکر کے چہرے پہ تھپڑ مارے۔ آپ نے فرمایا میں محمد جو عدل کا پاسدار بن کے آیا، اگر میں عدل نہیں کروں گا پھر عدل کرے گا کون؟ جہاں سے انصاف نہیں ملے گا پھر ملے گا کہاں سے؟ یا ابو بکر گواہ لے آئے یا
उस यहूदी का थप्पड़ लगेगा तो मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मेरा मसलक ये कहता है। अबू बकर जमीन को इशारा करता, रब जमीन से गवाही दिलवाता। अबू बकर आसमान को इशारा करता, रब आसमान से गवाही दिलवाता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे एहसानात मेरे मोहम्मद पे बहुत ज्यादा है, आज तेरा वकील सफाई, मैं कोई खुदा बन जाऊंगा। अभी बात चल रही थी, आप पर वही के आसार नमूदार हुए। इसी आलम के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने चेहरे अख्तर पर रुमाल को डाल दिया।